جھوٹی حلف اٹھانا اور قسم توڑ دینے کا کفارہ، اس تعلق سے دیکھیے دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ جھوٹی حلف اٹھانا، اس کا تعلق گزشتہ واقعات اور گزشتہ باتوں کے سچ اور جھوٹ ہونے سے متعلق ہوتا ہے، اور یہ جھوٹی حلف اٹھائی جاتی ہے کسی پیش آمدہ واقعے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یا کسی کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ جو قسم اگر جان بوجھ کر آدمی کوئی جھوٹی حلف لے رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے، مثلا کہتا ہے خدا کی قسم تم نے یہ بات کل کہی تھی، یا مثلا خدا کی قسم تم نے اس کا یہ پیمنٹ واپس کر دیا تھا، تم نے یہ بات فلانے سے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی، اس طرح کا کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، یا مثلا آج کل کچہریوں میں جھوٹی حلف دلا دیتے ہیں، جھوٹی حلف، جھوٹے گواہ بن جاتے ہیں، تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اس کے ذریعے سے، جھوٹی حلف کے ذریعے سے کسی کا حق ضائع ہوا ہے، اور کسی مظلوم کو ظالم، کسی ظالم کو مظلوم بنایا گیا ہے، کسی کے لین دین میں خرد برد کرایا گیا ہے، تو اس کا گناہ اور سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ ایک طرف جھوٹی قسم بھی کھائی گئی اور دوسری طرف جو ہے دوسرے کا حق بھی مارا گیا۔ تو اس لیے اگر ایسا ہوا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کے بعد کسی کا حق ضائع ہوا ہے، تو جھوٹی قسم سے توبہ تو کرنا پڑے گی، ساتھ میں جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کا حق بھی دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے جھوٹی قسم کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہوئی ہے، لہذا اس کی حق کی ادائیگی بھی کرنا پڑے گی۔ یہ تو ہے جھوٹی حلف کا مسئلہ کہ جھوٹا حلف اٹھانا یہ گناہ کبیرہ، سنگین گناہ ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حق تلفی کسی کی ہوئی ہو تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن اس جھوٹی حلف کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے کہ اس جھوٹی قسم کھا لی تھی لہذا اب کفارہ کیا دیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف توبہ استغفار ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور جان بوجھ کے قسم کھائی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر بعض دفعہ غلط فہمی سے قسم آدمی کھا لیتا ہے، مثلا کل بارش ہوئی تھی اور اس کو خیال ہوا کہ کل نہیں بلکہ پرسوں بارش ہوئی تھی، اپنے گمان کے مطابق آج جو ہے بات میں قسم کھا بیٹھا کہ اللہ کی قسم پرسوں بارش ہوئی تھی، بعد میں کسی نے توجہ دلائی، اس کی غلط فہمی دور ہوئی، تو یہ جو ہے اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ قسم غلط نکلی، تو وہ یہ یمین لغو کہلاتی ہے، یعنی بیہودہ قسم ہوئی۔ اس میں ویسا گناہ تو نہ ہوا جیسا گناہ جان بوجھ کر قسم کھانے میں ہوتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا یہ یمین غموس کہلاتا ہے۔ یمین غموس، غموس کے معنی ڈوب جانے کے آتے ہیں، کہ یہ قسم کھانے والا گناہوں میں بالکل ڈوب چکا ہوتا ہے، سر سے پیر تک ڈوب چکا ہوتا ہے، کہ جان رہا ہے، بوجھ رہا ہے، پھر بھی یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اور یمین لغو جو اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر قسم کھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ بات جھوٹی ہوتی ہے، اس میں اس درجے کا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں قسموں میں کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار ہے۔ کفارہ جو متعلق ہوتا ہے یہ آئندہ کے متعلق قسم کھانے سے ہوتا ہے، مثلا یہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، فلانی جگہ جاؤں گا، یا میں یہ کام نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ چیزیں قسم کھا کے کہہ دے، یا مثلا گناہ کی قسم کھا لے کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا، اماں کو سے بات نہیں کروں گا، بیوی سے قریب نہیں جاؤں گا، اس طرح کی باتیں جو قسم ہوتی ہیں، یہ آئندہ زمانے سے متعلق جو قسمیں ہیں، ان کو جب آدمی قسم توڑتا ہے اس پر کفارہ آتا ہے۔ اس سے دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں اس طرح کی، کہ آئندہ جو نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، اگر وہ گناہ کی قسم کھا رہا ہے، ناجائز بات کی، کہ میں یہ جو ہے فلانے سے بات نہیں کروں گا، اماں سے بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کو تو فوراً توڑ دینا چاہیے اور کفارہ دے دینا چاہیے۔ جائز بات پر قسم کھائی ہے کہ میں پکچر نہیں دیکھوں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس قسم پر برقرار رہنا چاہیے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ قسم کا ٹوٹ جانے کا کفارہ مستقبل سے متعلق جو قسم کھائی جاتی ہے اس کے ٹوٹ جانے پر، جائز بات کی قسم ہو یا ناجائز بات کی، اس کے ٹوٹ جانے پر قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور کفارہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑا دے دے۔ اگر یہ جو ہے نہیں کر سکتا تو اس کا بدل یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دے، یعنی 10 صدقہ فطر دے دے، تو جو فطرہ صدقہ
فطرہ بنتا ہے وہ 10 فطرے کی رقم ایک ایک مسکین کو ایک ایک فطرہ کر کے دے دے۔ اس طرح جو ہے یہ پہلی صورت بھی کفارے کی، اور قسم کے ٹوٹ جانے کے کفارے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دے، غلام تو پائے نہیں جاتے، تو تیسری صورت بچتی ہے کہ کوئی غریب ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کفارے میں فطرہ نہیں دے سکتا، صدقہ فطر نہیں دے سکتے، برابر رقم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھے، 3 روزے لگاتار رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ اور اس طرح جو ہے جو قسم کھا کر کے توڑنے کا گناہ تھا وہ گناہ اس کفارے سے زائل ہو جائے گا۔ تو یہ قسم کی تفصیل ہے۔ 2 قسموں میں تو کفارہ نہیں ہوتا جو ماضی کے تعلق سے کھائی گئی تھی، اور ایک قسم میں کفارہ ہوتا ہے جو مستقبل کے تعلق سے کھائی گئی تھی۔